اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، گزشتہ گفتگو میں ہم نے اس سورہ مبارکہ توحید کی پہلی آیت کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ دوسری آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ صمد ہے۔ صمد کسے کہا جاتا ہے؟ صمد عربی زبان میں اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ قصد کے ہیں۔ صمدہ ای قصدہ، یعنی جس کا قصد کیا جائے، جو قصد کرے۔ اگرچہ کہ اس صمد کے بہت سے معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہی ہے، جیسے خود امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الصمد یعنی السید المسمود الیہ فی الکثیر والقلیل، یعنی صمد سے مراد وہ ہے کہ جس کا قصد کیا جائے فی القلیل والکثیر، چاہے قلیل حاجت میں ہو یا کثیر حاجت میں ہو۔ اس معنی کا جو ملازمہ بنتا ہے وہ بے نیازی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں ترجمے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو بے نیازی کا معنی کیا جاتا ہے در حقیقت یہ اصل معنی نہیں ہے صمد کا۔ صمد کا جو لازمہ نکلتا ہے وہ بے نیازی ہے۔ جب تمام کی تمام خلائق اللہ کا قصد کرتی ہے، یعنی اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم بے نیاز ہے، وہ کسی کا قصد نہیں کرتا۔ تمام کی تمام خلقت چاہے اپنے وجود میں چاہے اپنی حاجتوں میں اللہ کا قصد کرتی ہے، لیکن اللہ کسی کا قصد نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ بے نیاز ہے۔ ایک اور معنی بھی روایت میں ذکر ہوئے صمد کے، اے لا جوف لہ، صمد وہ ہستی ہے کہ جس کے اندر کوئی جوف نہ ہو۔ جوف سے مراد کیا ہے؟ یعنی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہو، نہ اس سے کوئی چیز خارج ہو سکتی ہو۔ اگر اس کا لازمی معنی آپ دیکھیں گے، ملازمہ آپ اس کا دیکھیں گے تو وہی بے نیازی کا نکلتا ہے، یعنی خداوند کریم کو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکے، لہٰذا وہ خداوند کریم بے نیاز ہے۔ اور بھی دیگر معنی ذکر کیے گئے، لیکن تمام کے تمام معنی جو پلٹتے ہیں وہ اسی بے نیازی کی طرف، یا اسی مثال کے طور پر جو لغوی معنی کیا گیا کہ اللہ کا قصد کیا جاتا ہے، ہر ہستی اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسی معنی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور بھی جتنے معنی اس کے ذکر کیے گئے، مثال کے طور پر ایک معنی یہ ذکر کیا گیا کہ روایت میں ہے کہ اللہ الصمد ای سید المطاع، یعنی وہ سردار کہ جس کی اطاعت کی جائے، فیما آمرہ و نہاہ، ہر اس چیز میں کہ جس کا اس نے حکم دیا ہے اور ہر اس چیز میں کہ جس کو اس نے منع کیا ہے۔ تو در حقیقت یہ بھی اس کا جو لازمی معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر ایک پر واجب ہے، لیکن اللہ کسی کا مطیع نہیں ہے، یعنی اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کئی آیات میں خداوند کریم نے جو اپنی صفت بیان کی ہے وہ غنا کو بیان کیا ہے، یعنی غنی ہونے کو، بے نیازی کو، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، لیکن اللہ ہے جو بے نیاز ہے۔ یعنی اگر کسی ہستی کو مطلقاً بے نیاز کہا جا سکتا ہے تو وہ فقط خداوند کریم ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف نیاز رکھتا ہے، یعنی چاہے وہ اشرف مخلوقات اور افضل مخلوقات ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے وجود میں اپنے کمالات میں اللہ کی محتاج ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر
کوئی ہستی اس کائنات میں اشرف اور افضل نہیں ہے، لیکن وہ ہستی بھی اپنے وجود میں، اپنے کمالات میں خداوند کریم کی محتاج ہے۔ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو وجود بخشا ہے، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو علم دیا ہے، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا ہے۔ تو یہ افضلیت، یہ فضیلت، یہ کمال، یہ علم، یہ قدرت سب کے سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ فقط اللہ ہے کہ جس کی قدرت کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، جس کا علم کسی سے لیا ہوا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ تو یہ ہو گیا اللہ الصمد۔